بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تفسیر بالمعصور یعنی ایسی تفسیر جس میں کسی قرآنی آیت کی تفسیر قرآن، حدیث، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کی روشنی میں کی گئی، اس حوالے سے جو تفاسیر تھیں ان کا تعارف پڑھا ہے۔ آج تفسیر بالرائے کی جو نمائندہ کتب ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، ان کا تعارف ہم پڑھیں گے۔ تفسیر بالرائے ایسی تفسیر کو کہتے ہیں کہ مجتہد اجتہاد سے تفسیر کرے۔ یہ جو تفسیر بالرائے ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام ہے محمود اور ایک قسم کا نام ہے مذموم۔ اس کو جو ہے جائز یا ناجائز بھی کہتے ہیں۔ تو تفسیر بالرائے کو تفسیر بالدرایت بھی کہتے ہیں، تفسیر بالاجتہاد بھی کہتے ہیں، اور اس کو تفسیر بالعقل بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو تفسیر بالرائے ہے یعنی اجتہاد کے ذریعے تفسیر ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ایک مفسر کے لیے 15 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے 15 علوم میں سے علم لغت ہے کہ وہ لغت کا ماہر ہو، عربی زبان کا ماہر ہو، اور اسی طریقے سے اس میں جو دیگر علوم ہیں ان میں علم ناسخ و منسوخ بھی ہے، ان میں علم الصرف ہے، ان میں علم النحو ہے، اور اس میں علم اصول الفقہ ہے، اسباب نزول کا علم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو 15 علوم علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال تفسیر بالرائے کی نمائندہ کتب میں آج جس تفسیر کا ہم تعارف کر رہے ہیں وہ ہے تفسیر الخازن۔ سکرین پہ آپ کے سامنے موجود ہے تفسیر الخازن، اور اس کا دوسرا نام جو ہے لباب التعویل فی معانی التنزیل ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں تفسیر خازن کے مفسر علاء الدین ابو الحسن علی بن محمد بن ابراہیم۔ ان کو خازن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دمشق کی ایک خانقاہ کی لائبریری کے یہ انچارج تھے، محتمم تھے، تو خازن اسی کو کہتے ہیں۔ خازن الکتب جو لائبریرین جو ہے نا اس کو عربی میں خازن کہتے ہیں۔ 741 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور مسلکم یہ شافی تھے۔ ان کی یہ تفسیر جو ہے 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تفسیر بالرائے ہے، اسرائیلیات بکثرت اس میں موجود ہیں، اور یہ معالم التنزیل کی اختصار ہے۔ معالم التنزیل جو علامہ بغوی کی ہے۔ آپ ہر تفسیر یہ جو ہم کر رہے ہیں تفسیر اس کا مفسر کا مسلک، اور یہ تفسیر کن کی نمائندگی کر رہی ہے، اس چیز کو آپ لازمی طور پہ یاد رکھیں گے۔ باقی تفصیلات شاید کہ ٹیسٹ میں اس قدر اہم نہ ہو۔ جی، اگلی تفسیر جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے الکشاف۔ الکشاف عن حقائق التنزیل۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے جار اللہ زمخشری۔ ان کی وفات جو ہے یہ یہاں لکھا ہوا ہے 538 ہجری۔ تو یہ تفسیر کشاف ہے، یہ بھی تفسیر بالرائے ہے،
پورا نام اس کا ہے الکشاف عن حقائق تنزیل، بعض جگہوں پہ غوامض تنزیل بھی ہے۔ مفسر کا نام ہے محمود بن عمر زمخشری، یہ جگہ ہے وہاں پر پیدائش ہوئی ان کی، اس وجہ سے ان کو زمخشری کہا جاتا ہے۔ 467 ہجری ان کی پیدائش ہے۔ ان کے حوالے سے ایک بات تو یہ یاد رکھیں، ان کو جار اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جار اللہ کا معنی ہے اللہ کا پڑوسی، چونکہ یہ کثرت کے ساتھ بیت اللہ میں رہے اور یہ تفسیر بھی انہوں نے بیت اللہ میں لکھی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا یہ تو جار اللہ ہے، یہ تو اللہ کا پڑوسی ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ اب آگے یہ تفسیر بالرائے میں کون سی قسم ہے؟ تو یہ تفسیر بالرائے میں بالرائے غیر محمود ہے، یا تفسیر بالرائے مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ بہرحال اس کے ناپسندیدہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ ملا جار اللہ کا معتزلی ہونا ہے۔ ملا جار اللہ معتزلی تھے، اور اسی وجہ سے علماء اہل سنت پر، عقائد اہل سنت پر انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور معتزلہ کے عقائد کو ثابت کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے، جیسے جادو کا انکار اور دیگر چیزوں کا۔ اس وجہ سے یہ تفسیر جو ہے تفسیر بالرائے مذموم ہے۔ یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتلا دیا اس کی جو نمائندہ ہے۔ دوسری بات انٹرویو کے حوالے سے، اگر آپ سے انٹرویو میں پوچھا جائے کہ یہ تفسیر بالرائے محمود ہے یا مذموم ہے، یا اسی کا نام لے کر، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں یہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کسی غیر محمود تفسیر کا نام بتلائیں، تو کبھی بھی اس کا نام نہیں بتلائیں، کیونکہ اس تفسیر میں بہت زیادہ خوبیاں ہیں، اور یہاں پہ جو روشن خیال بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اس سے پھر اس جواب سے وہ خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر آپ غیر محمود تفسیر کا ان کو بتلائیں تو کوئی اور بتلائیں، اس کا نام نہ لیں، کیونکہ اس میں جو ہے نحو، لغت، ادب اور اسی طرح اس میں فصاحت و بلاغت، ان چیزوں کا بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس تفسیر کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں یہ لکھا، میں نے یہ تفسیر اتنی مدت میں ختم کی جو خلافت صدیقی کے عہد کے برابر ہے۔ میں نے یہ تفسیر اتنی مدت میں ختم کی جو خلافت صدیقی کے عہد کے برابر ہے، وہ 2 سال 3 ماہ اور 9 راتیں ہیں۔ 2 سال 3 ماہ 9 راتیں، یا 2 سال 3 ماہ 10 دن، یہ حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور اس کی تکمیل کا جو سال ہے وہ 528 ہجری ہے۔ علم معانی، علم بدیع، قرآن کے بلاغت کا جو پہلو ہے، اس کو انہوں نے خوب سے خوب واضح کیا ہے۔ ہاں، چونکہ یہ معتزلی تھے، اہل سنت پر اعتراضات بھی اٹھائے ہیں، اور جادو کا انکار بھی انہوں نے کیا ہے۔ مرتکب کبیرہ کے بارے میں معتزلہ کا جو عقیدہ ہے کہ نہ وہ مومن رہتا ہے نہ کافر، اس کو بھی انہوں نے یہاں پہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ زمخشری کی جو دیگر تصانیف ہیں، المحاجہ ہے فی مسائل النحو، اور المفرد والمرکب، الفائق فی تفسیر الحدیث،
الفائق فی تفسیر الحدیث کا موضوع جو ہے وہ غریب الحدیث ہے۔ علامہ زمخشری کی کتاب الفائق یہ اہم ہے کہ اس کا موضوع غریب الحدیث ہے، اور اسی طرح اساس البلاغہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ الفائق یاد رکھ لیں، کشاف یاد رکھ لیں، عربی زبان میں ہے، اس کی نمائندگی یاد رکھ لیں، یہ کافی ہے۔ تفسیر بالرائے غیر محمود کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اگلی جو تفسیر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں التفسیر الکبیر۔ التفسیر الکبیر، اس کے 3 نام مشہور ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مفاتیح الغیب، یہ بھی اس کا نام ہے، اور اسی طرح نیچے لکھا ہے کہ امام فخر الدین رازی کی ہے یہ تفسیر۔ فخر الدین رازی کی انہوں نے وفات لکھی ہوئی ہے 606 ہجری۔ تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تفسیر الکبیر بھی اس کا نام ہے، مفاتیح الغیب بھی اس کا نام ہے، اور تفسیر رازی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ مفسر کا نام ہے محمد بن عمر فخر الدین رازی، خطیب رہ چکے ہیں۔ ابن الخطیب بھی آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کے والد خطیب تھے۔ اس تفسیر کی 8 جلدیں تھیں، لیکن اب اس کی جلدیں تقریباً 30 ہیں، 30 جلدیں ہیں اس وقت۔ یہ تفسیر بالرائے محمود ہے، کشاف مضموم ہے، یہ محمود ہے۔ اس میں الفاظ کے لغوی معانی پر بحث کی گئی ہے۔ حال ہی میں ابھی سوال آیا کہ رازی نے کن کے اوپر رد کیا ہے، تو معتزلہ کی انہوں نے خوب خبر لی ہے، معتزلہ کے اوپر ٹکا کے انہوں نے ان کا رد کیا ہے، اور اسی طرح کرامیہ فرقہ ہے اور دیگر فرقے جو ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، رد کیا ہے۔ اور کرامیہ فرقہ کے حوالے سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو انہوں نے زہر دیا جس کی وجہ سے آپ کی موت ہوئی۔ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کس مفسر کو زہر دے کر مارا گیا، یا کرامیہ فرقہ والوں نے کس مفسر کو زہر دیا، تو وہ یہی فخر الدین رازی ہیں۔ بہت زیادہ تردید کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو ہٹانے کے لیے یہ کارنامہ، یہ سر انجام دیا۔ اس حوالے سے، اس تفسیر کے حوالے سے ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ علامہ فخر الدین رازی فریق مخالف کا اعتراض تو بہترین انداز میں نقل کرتے ہیں، شاید کہ وہ خود اس انداز میں اعتراض نہ کر سکیں جس انداز سے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جب جواب دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ تفسیر جو ہے فخر الدین رازی والی، یہ خود اپنی زندگی میں اس کو مکمل نہیں کر سکے تھے، یہ اپنی تکمیل سے پہلے ہی، اس کی تکمیل سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ تفسیر جو ہے نا کس نے مکمل کی ہے، اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ 2 بزرگ جن کے نام لیے جاتے ہیں انہوں نے اس کی تکمیل کی۔ ایک ان میں سے ہے قاضی شہاب الدین بن خلیل، اور دوسرے ہیں شیخ نجم الدین۔ قاضی شہاب الدین اور دوسرے اور شیخ نجم الدین۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے، یعنی قاضی فخر الدین رازی نے کہاں تک یہ تفسیر لکھی تھی، تو مفتی تقی عثمانی صاحب علوم القرآن میں سورت محمد تک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورت محمد تک انہوں نے یہ تفسیر لکھی تھی، جبکہ بعض جو دیگر ہیں تاریخ تفسیر و مفسرین، اس میں یہ ہے کہ سورت انبیاء تک آپ نے تحریر کی، سورت انبیاء کے بعد جو ہے وہ باقی دیگر 2 شخصیات نے اس کی تکمیل کی ہے۔
مفتی تقی عثمانی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ سورت فتح تک، سورت محمد نہیں ہے بلکہ سورت فتح ہے، یہی وہ تفسیر ہے جس کے بارے میں یہ جملہ بھی مشہور ہے، فیہ کل شیء الا التفسیر، کہ اس میں تفسیر کے سوا سب کچھ ہے، اس میں تفسیر کے سوا سب کچھ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں یہ بات جو ہے زبردست ظلم ہے، اور جب بھی کوئی ایسی چیز جو کسی اور تفسیر میں ان کو نہیں مل رہی ہوتی تو وہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال مشہور فیہ کل شیء الا التفسیر والا جملہ جو ہے انہی کے بارے میں ہے۔ فخر الدین رازی کی کتاب ہے المحصول فی اصول الفقہ، بہت اہم سوال ہے المحصول فی اصول الفقہ، امام رازی کی اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ الحاصل بھی ہے والمحصول بھی ہے، یہ سوال پہلے گزر چکا ہے۔ تو امام رازی کی اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ اصول الفقہ ہے۔ تفسیر کبیر کی جو جلد اول ہے، پوری جلد صرف سورت فاتحہ کی تفسیر آپ نے لکھی ہے، یعنی سورت فاتحہ میں آپ نے مکمل ایک جلد اس پہ لکھ دی ہے جی۔ اگلی تفسیر جس کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، روح المعانی فی تفسیر القرآن والسبع المثانی۔ اس کے جو مؤلف ہیں، مفسر جو ہیں، ان کا نام ہے سید محمود آفندی آلوسی، لقب ان کا شہاب الدین ہے، کنیت ابو الثنا ہے۔ آپ یہ بس یاد رکھ لیں کہ سید محمود آفندی آلوسی جو ہیں یہ اس کے مؤلف ہیں۔ پیدائش ان کی 1217 ہجری ہے، وفات جو ہے 1270 ہجری ہے۔ یہ بہت ہی زبردست تفسیر ہے اور سابقہ تفاسیر کا خلاصہ اس کو کہتے ہیں۔ گزشتہ جتنی بھی تفاسیر تھیں آپ نے ان کا خلاصہ اس میں رکھ دیا ہے، ان کو جمع کر کے رکھ دیا ہے اس میں۔ اور 34 سال ان کی عمر تھی جب یہ اس تفسیر کو انہوں نے لکھنے کا آغاز کیا۔ 1252 ہجری میں آغاز کیا، 1267 میں اس کو مکمل کیا۔ اگلی بات جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس تفسیر کا نام کس طریقے سے رکھا گیا۔ تو اس کے نام رکھنے کا واقعہ یہ ہے کہ مفسر کہتے ہیں کہ میں نام کے بارے میں سوچتا رہا مگر کوئی پسندیدہ نام ذہن میں نہ آیا۔ میں نے اس وقت کے وزیر اعظم علی رضا پاشا کے سامنے اس مشکل کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فی الفور اس کا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی تجویز کیا۔ علی رضا پاشا یہ سلطنت عثمانیہ کا وزیر اعظم گزرا ہے۔ تو یہ اس تفسیر کے بارے میں، اس کے نام کے بارے میں بہت اہم سوال ہے۔ تفسیر برائے محمود ہے، تمام علوم و فنون کی جامع ہے، علم فلکیات پر مفصل اس میں گفتگو کی گئی ہے، صوفیانہ اسلوب بھی اس کا حصہ ہے، فقہی آراء کو بھی اس میں ذکر کرتے ہیں، باطل فرقوں کی یہ تردید بھی کرتے ہیں اور زیادہ تر حنفی مسلک کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو مفتی احناف بھی مقرر کیا گیا، آپ کو مفتی احناف مقرر کیا گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ
کہ علامہ آلوسی کا جو مسلک ہے، علامہ آلوسی مفتی احناف ہیں، حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی آپ کی اور بھی کچھ کتابیں ہیں، روح المعانی بہت زیادہ ہے۔ اگلی تفسیر جو ہے اس کا نام ہے تفسیر ابی سعود۔ تفسیر ابی سعود جو ہے اس کا پورا نام ہے ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم۔ ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم۔ اس کے مؤلف، اس کے مفسر کا جو نام ہے وہ ہے محمد بن محمد العمادی حنفی۔ محمد بن محمد، کنیت ابو سعود ہے، مسلکن حنفی تھے، خطیب المفسرین کہلاتے تھے۔ خطیب المفسرین یہی ہے، امام المفسرین آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے 893 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، قاضی القضاء بھی رہے اور بہت بڑے محدث اور انتہائی علمی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ یہ 8 سال تک قسطنطنیہ اور دیگر ان میں علاقوں میں قاضی رہے۔ 30 سال تک یہ مسند افتاء پر فیض رہے، 30 سال تک۔ اور آپ میں یہ خصوصیت تھی، اگر سائل کا سوال نثر کے انداز میں ہوتا تو آپ کا جواب بھی نثر کے انداز میں، اگر سائل کا سوال نظم یا قافیہ کی شکل میں ہوتا تو آپ جواب بھی اسی انداز میں دیتے۔ سائل ترکی زبان میں سوال کرتا تو جواب بھی ترکی زبان میں، اگر وہ عربی زبان میں سوال کرتا تو جواب بھی عربی زبان میں دیتے تھے۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں مدفون ہیں۔ یہ 982 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اس کی 5 جلدیں ہیں، 982 کا قول بھی ہے، 951 کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے نا 5 جلدیں ہیں۔ تفسیر بالرائے محمود ہے، اعجاز قرآن کا یہ تذکرہ کرتے ہیں، اور نظم قرآن کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے، بلاغت کے نفیس نکتے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ جی اگلی جو تفسیر ہے تفسیر البحر المحیط، نام پورا ہے البحر المحیط فی التفسیر۔ البحر المحیط کے مؤلف مفسر، ان کی کنیت ہے ابو حیان، اصل نام ہے محمد بن یوسف بن علی اندلسی، لقب ہے امام اسیر الدین۔ ابو حیان امام اسیر الدین ان کا لقب ہے، اور بہت بڑے محدث، مفسر، نحوی اور ادیب گزرے۔ 656 ہجری کو یہ پیدا ہوئے غرناطہ میں، 745 ہجری کو وفات ہے۔ جلدیں 8 ہیں اس کی۔ تفسیر بالرائے محمود ہے۔ یہ جو ہے سب سے پہلے آیت کے مفردات پر کلام کرتے ہیں، آیت میں جو مفرد الفاظ ہیں کہ اس کا یہ معنی، اس کا یہ معنی، اس کے بعد لغوی نحوی تشریح کرتے ہیں، آیتوں اور صورتوں کے درمیان ربط کو بیان کرتے ہیں، ناسخ و منسوخ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور فقہی مسائل اور ادبی مسائل کو بھی یہ بیان کرتے ہیں۔ البحر المحیط کے جو مفسر ہیں، کل ہم نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی جدائی اور وفات کی وجہ سے مغموم ہو گئے تھے، تو وہ دراصل یہ تھے، وہ ابو حیان اندلسی، یہ اپنی بیٹی کی وفات پر جو ہے مغموم ہو گئے
45 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 1 سال تک گوشہ نشین ہوئے تھے، پھر اس کے بعد 1 سال کے اندر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. اگلی تفسیر جو ہے نا تفسیر الجلالین ہے. تفسیر الجلالین یہ جلال الدین محمد بن احمد بن محمد المحلی کی ہے اور جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی کی ہے. علامہ سیوطی کا تعارف ہم پیچھے پڑھائے ہیں. ہم جلال الدین محلی کا تعارف مختصر کریں گے تو ان کا نام ہے محمد بن محمد المحلی الشافعی. تفسیر جلالین تفسیر بالرائے ہے، اس کو کلیئر کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں. تفسیر جلالین یہ جو ہے تفسیر جلالین تفسیر بالرائے ہے اور اس کی ایک ہی جلد ہے. جلال الدین محلی یہ ان کے استاذ تھے، انہوں نے یہ تفسیر شروع کی لیکن تکمیل سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی. ان کے شاگرد نے ان کی تکمیل کی، لیکن ایسا اسلوب اور ایسا انداز ہے معلوم ہی نہیں پڑتا کہ یہ 2 شخصوں کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. علامہ محلی کی پیدائش 791 ہجری مصر میں ہے اور جلال الدین سیوطی کی بھی مصر میں ہے. تو علامہ جلال الدین انہوں نے تفسیر کا آغاز کیا سورۃ کہف سے. یہ ان کا الگ ایک اسلوب تھا کہ انہوں نے لکھنے کا آغاز کیا سورۃ کہف سے آگے اور سورۃ الناس تک تحریر کی. پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کیا. ابھی یہ سورت ختم ہی کر پائے تھے کہ آپ خالق حقیقی سے جا ملے. تو آپ کے شاگرد علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کی تکمیل کی، چنانچہ اس کو انہوں نے سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الاسراء پر اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بات اب آپ جو ہے اس کو یاد رکھیں. جو آپ کے استاذ تھے انہوں نے کہف سے اس کا آغاز کیا، آخر تک لے گئے اور پھر سورۃ الفاتحہ، اور پھر علامہ جلال الدین سیوطی نے سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الاسراء تک اس کو لکھا. سر ان کا سنہ وصال جی علامہ جلال الدین سیوطی کا، جلال الدین محلی کا سر ان کا جو ہے ان کی پیدائش 791 ہے، وفات جو ہے 864 ہے. وفات ان کی 864 ہجری میں ہوئے. امام جلال الدین سیوطی کی 849 ہجری ہے نا؟ جی 849 ان کی پیدائش ہے اور پھر بعد میں ان کی وفات 911 ہے. چھوٹے سے ہی عرصے میں ان کی شاگردی بھی اور تفسیر بھی لکھ دی. دیکھ لیں بھائی، وہ 9 سال میں قرآن حفظ کر لیتے تھے، 13 سال 14 سال کی عمر میں فتوے دینے لگ جاتے تھے. تو اللہ نے ابن القطب جن کی پیدائش ہی کتابوں کے درمیان میں ہوئی ہو تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. جی تو یہ جو کچھ تفسیریں تھیں یہ تفسیر بالرائے تھی. تفسیر بالرائے محمود کا ہم نے تذکرہ کیا، درمیان میں صرف ایک تفسیر بالرائے مذموم کا تذکرہ بھی آیا، وہ تفسیر کشاف ہے. آگے اب ہم کچھ احکامی یا فقہی تفاسیر کا تذکرہ کریں گے. تفسیر کے مختلف اسالیب میں سے احکامی یا فقہی تفاسیر ایسی تفاسیر جن میں قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر کی گئی ہو جو فقہی احکام و مسائل پر مشتمل ہیں، یعنی قرآنی آیات سے جو مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے اور احکام والی آیات کو ہی زیر بحث لاتے ہیں زیادہ تر، تو ایسی تفاسیر کو احکامی یا فقہی تفاسیر کہا جاتا ہے اور ایسے مفسرین کو فقہا کہا جاتا ہے. فقہی یا احکامی تفسیریں کہلاتی ہیں. اچھا پیچھے ہم نے فخر الدین رازی کا تذکرہ پڑھا ہے نا. فخر الدین رازی کی تفسیر کو کلامی تفسیر بھی کہا جاتا ہے. کلامی تفسیر وہ ہے جس میں علم عقائد، علم کلام، باطل فرقوں کی تردید ہو، تو وہ تفسیر بالرائے محمود بھی ہے
اور کلامی تفسیر بھی ہے کہ اس نے باطل فرقوں کی تردید کی ہے۔ چلیں احکام القرآن کو شروع کرتے ہیں۔ احکام القرآن میں ہمارے پاس جو تفاسیر ہیں ان میں سب سے پہلی تفسیر جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے للامام الشافعی۔ بعض اگر آپ دیکھیں تو اس میں امام بہقی کا نام بھی آتا ہے، دراصل ایک ہی ہے۔ احکام کے موضوع پر یا پہلی فقہی تفسیر جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بتلائی جاتی ہے۔ الگ سے ہم ان کا تعارف بھی پڑھیں گے۔ محمد بن ادریس آپ کا نام ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، پیدائش 150 ہے، وفات جو ہے 204 ہے۔ اس تفسیر کی جلدیں 2 ہیں۔ واضح رہے یہ تفسیر امام شافعی نے خود نہیں لکھی۔ امام شافعی کی 2 کتابیں ہیں، الرسالہ اور کتاب الام۔ الرسالہ کا موضوع اصول فقہ ہے اور کتاب الام یہ فقہ یا فقہ الحدیث کے موضوع پر ہے۔ تو ان 2 کتابوں میں آپ نے جن آیات سے استدلال کیا، پھر امام شافعی کے جو شاگرد تھے انہوں نے جن آیات کی تشریح اور وضاحت کی، پھر ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے جن آیات کی تشریح کی، تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کی ان 2 کتابوں میں موجود آیات اور امام شافعی کے استدلالات، استنباط، اسی طریقے سے آپ کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگردوں نے جو تشریح اور توضیح کی، تو امام بہقی نے ان آیات کو یکجا کر کے اس کتاب کو امام شافعی کی طرف منسوب کر کے یہ نام رکھا احکام القرآن۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس کا اسلوب جو ہے، اس کتاب کے شروع میں 6 صفحات پر مشتمل علامہ زاہد القوصری کا ایک مقدمہ ہے۔ آپ نے اس مقدمہ میں جو فقہی دیگر تفاسیر ہیں ان کا تعارف بھی مختصر انداز میں کروایا ہے۔ اسلوب یہی ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ امام بہقی نے جو ہے آپ کے جو استدلالات تھے شاگردوں کے اور شاگردوں کے ان کو یکجا کیا۔ دوسرا جو سوال پیپر میں بھی آیا ہے امام بہقی کے حوالے سے، تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں باقی سب پر امام شافعی کا احسان ہے۔ مذہب شافعی کے جتنے بھی لوگ یا علماء ہیں ان پر امام شافعی کا احسان ہے، لیکن امام شافعی پر امام بہقی کا احسان ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ امام شافعی پر یا مسلک شافعی پر کن کا احسان ہے، تو یہ ان کا تذکرہ ہم آگے پڑھیں گے امام بہقی کا۔ احکام القرآن میں دوسری تفسیر اس کا نام ہے احکام القرآن الکریم۔ احکام القرآن الکریم یہ تفسیر ہے امام ابو جعفر الطحاوی کی۔ نام ان کا ہے احمد بن محمد بن سلامہ، پیدائش ہے 239 ہجری۔ امام احمد بن حنبل کی وفات سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 239 ہجری آپ کی پیدائش ہے اور وفات جو ہے 321 ہجری ہے۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی جو ہیں، یہ ایک جگہ ہے طحاوی، اس کی طرف نسبت ہے۔ آپ کی کتابوں میں شرح معانی الآثار یہ کتاب مشہور ہے، فقہی ابواب کے اعتبار سے یہ مرتب ہے، اور مختلف الحدیث کے موضوع پہ شرح مشکل الآثار بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک کتاب مسند الشافعی بھی ہے۔ عقیدۃ الطحاوی آپ کا چھوٹا سا رسالہ ہے، مختصر سا، جس کو مدارس میں پڑھاتے ہیں۔ امام طحاوی یہ شروع میں شافعی تھے، بعد میں مسلک حنفی میں آ گئے، اور مسلک حنفی کے حوالے سے آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بالخصوص اوپر جس کتاب کا ہم نے تذکرہ کیا، شرح معانی الآثار۔ اچھا، آپ کی یہ جو کتاب ہے نا احکام القرآن الکریم، 2 جلدوں میں یہ چھپ چکی ہے، اور
اس کتاب میں آپ نے احکامی آیات کو یکجا کیا ہے، جو آیات احکام والی ہیں ان کو جمع کیا ہے، اور چونکہ آپ سند پر خصوصی توجہ دیتے ہیں اس وجہ سے اسناد بھی ہیں، اور اسناد بھی جن کو آپ مستند سمجھتے ہیں وہ ہیں۔ جن آیتوں سے امام ابو حنیفہ اور صاحبین نے جن روایات سے امام ابو حنیفہ اور صاحبین نے استدلال کیا ہے ان کو بھی یہاں پہ جمع کیا ہے۔ اچھا جی، علماء احناف کی یہ پہلی فقہی تفسیر ہے، علماء احناف کی یہ پہلی فقہی تفسیر ہے۔ حاشیہ میں احادیث کو بھی جمع کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ بھی ہے۔ ان دونوں تفاسیر سے جو زیادہ اہم جس کا تذکرہ ابھی ہم کرنے لگے ہیں وہ احکام القرآن امام جساس رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ احکام القرآن امام جساس کی وفات آپ کے سامنے ہے موجود 370 ہجری۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ 305 ہجری ہے۔ حنفی مسلک سے تعلق تھا۔ کنیت ابو بکر ہے، لقب فخر الدین ہے، نام احمد بن علی ہے۔ جساس کا معنی ہے چونا ساز۔ آپ یہ کام کرتے تھے اس وجہ سے۔ تفسیر کا جو اسلوب ہے اس میں بھی انہوں نے اگرچہ صورتوں کا تعارف کروایا ہے لیکن آیات احکام کا ذکر ہے۔ مکمل یہ تفسیر نہیں ہے، صرف احکام والی آیتیں۔ فقہی ترتیب ہے، اور چونکہ آپ حنفی تھے لیکن معتزلی عقائد کی طرف میل تھے اس وجہ سے جادو وغیرہ کا انہوں نے بھی انکار کیا ہے۔ مذہب حنفی میں انتہائی تعصب اور غلو کا شکار تھے، اور ہر حد تک مذہب حنفی کو ثابت کرنے کے لیے آپ چلے جاتے تھے۔ شرح مختصر الکرخی یہ آپ کی ایک کتاب ہے۔ اصول الفقہ یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے۔ بہرحال علماء احناف کی یہ ایک بہت مستند کتاب کے طور پہ اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور سر یہ امام اصول کرخی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ سوال جو ہے تھوڑے سے آپ صبر کر کے وہ کیا کریں۔ مختصر الکرخی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی اس میں یہ تذکرہ کرتے ہیں۔ احکام القرآن کی 3 جلدیں ہیں عربی زبان میں، جبکہ 6 جلدوں میں اردو زبان میں یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ احکام القرآن جو ہے عربی زبان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اور آگے جو ہمارے سامنے ہے وہ تفہیم القرآن ہے۔ باقی بھی عربی کی کچھ کتابوں کا تعارف ہم آگے کریں گے، لیکن یہاں اب سامنے یہ تفہیم القرآن ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سید ابو الاعلی مودودی کی یہ تفسیر ہے۔ مودودی کی پیدائش 1903 ہے، وفات 1989 ہے۔ تفہیم القرآن کو آپ لازمی دیکھیے گا، اس کا مطالعہ کیجئے گا، انٹرویو میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ تفسیر 6 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کا اسلوب، تو اس کا جو اسلوب ہے وہ ترجمہ کے بجائے ترجمانی کا ہے، آزاد ترجمانی۔ شروع میں اس کا ایک مقدمہ ہے، کم از کم آپ لوگ جو ہے اس کا مقدمہ پڑھ لیں، انٹرویو میں اس تفسیر کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو شروع میں انہوں نے ایک مقدمہ لکھا کہ میں نے اس تفسیر کو لکھنے کا میرا مقصد کیا ہے، کہ میں نوجوانوں کے لیے لکھنا چاہتا ہوں جو عربی گرامر سے اور اس کی باریک بینیوں سے زیادہ واقف نہیں ہیں، اور اس تفسیر کا آغاز انہوں نے 1361 ہجری میں کیا اور تکمیل ہوئی 1392 ہجری میں۔ 18 صفحات پر مشتمل اس کا مقدمہ ہے۔ بہرحال علامہ مودودی کا تذکرہ مختلف جگہوں پر ہم آگے بھی کریں گے۔
جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال آتا ہے تو علامہ مودودی صاحب کا تذکرہ کسی نہ کسی طریقے سے پیپر میں یا انٹرویو میں آ جاتا ہے. آج بھی سر مجیب نے آپ کو علامہ مودودی کے حوالے سے کچھ سوال بتلائے ہیں. اور ان کو شاہ فیصل ایوارڈ بھی ملا تھا. مسجد نبوی میں ان کی غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی گئی تھی. اور ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے یہاں جو قذافی اسٹیڈیم لاہور ہے یہاں پر ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. ضیاء القرآن یہ بھی اردو زبان. ان کو فیصل ایوارڈ یہ کس سال میں ملا تھا؟ یہ بھی 1979 میں ملا تھا. وفات بھی اسی سال میں ہے. ضیاء القرآن ہے. یعنی وفات اور یہ ایک ہی سال میں یہ دونوں واقعات ہیں نا؟ جی جی ایک ہی سال میں. اور ان کا نماز جنازہ سر یہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں ہوا تھا یا مسجد نبوی میں؟ مسجد نبوی میں. ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ الازہری ان کی ہے. اچھا یہ مکہ مکرمہ یا مسجد نبوی کو پھر سے دیکھ لیجئے گا. پیر محمد کرم شاہ الازہری کی ہے. ان کی پیدائش 1918 ہے. وفات جو ہے 1998 ہے. اور اس کی جو جلدیں ہیں 5 ہیں. اردو زبان میں ہے. اور 19 سال کے طویل عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی. اس کا جو اسلوب ہے نحوی صرفی اسی طرح لغوی مشکلات کو انہوں نے تفسیر کے ذریعے حل کیا ہے. اور سنی مسلک کی نمائندہ تفسیر ہے. سنی مسلک سے مراد یہاں پہ بریلوی مسلک ہے. پوچھا جا سکتا ہے انٹرویو میں بھی ٹیسٹ میں بھی بھئی یہ بریلوی مسلک کی ہے. ٹھیک ہے. ہر سورت کا یہ پہلے مکمل تعارف کرواتے ہیں. سورت کی آیتوں کی تعداد، رکوعات، الفاظ، حروف کی تعداد، سورت کے مختلف نام ہیں وہ مکی یا مدنی ہے تو وہ بھی، سورت کا زمانہ نزول، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ اس میں کرتے ہیں. اس کی جو خاص بات ہے تو وہ ان کا ایک اسلوب ہے اور ان کا طرز بیان ہے کہ یہ عشق رسول میں، محبت رسول میں ایسے سمجھیں کہ ڈوبے ہوئے لگتے ہیں. تو یہ عشق رسول سے لبریز ایک تفسیر ہے. ضیاء القرآن کو بھی آپ لازمی طور پہ پڑھ لیجئے گا. انٹرویو میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. آپ کی تصانیف میں سنت خیر الانام بھی ہے. سنت خیر الانام حجیت حدیث کے موضوع پر ہے. آپ چیف جسٹس بھی رہے ہیں. بھیرا شریف سرگودا سے آپ کا تعلق تھا. آپ کو الازہری جامعہ ازہر میں پڑھنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے. آگے بھی ان کا تذکرہ ہم ضیاء النبی اور دیگر کتب میں کریں گے. اگلی جو تفسیر ہے ہمارے سامنے یہ بھی تفسیر بالرائے ہے. سر یہ پوچھنا تھا یہ انگریزی میں بھی ہے یہ ضیاء یہ تفسیر جو ہے؟ جی بالکل ہے. انگریزی زبان میں بھی چھاپ چکی ہے. تفسیر مظہری علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجدد الفسانی مجدد پانی پتی. تفسیر مظہری جو ہے یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی عربی زبان کی تفسیر ہے. اردو کی یہ نہیں ہے. کچھ لوگ آپ کو یہاں پہ ملیں گے یہ کہیں گے کہ یہ اردو کی ہے. اس کا تذکرہ یہاں پہ آ گیا لیکن بنیادی طور پہ یہ عربی کی ہے. اور یہ پیدا ہوئے 1143 ہجری کو پانی پت میں. پانی پت یہ ایک جگہ ہے اور یہاں پانی پت میں 3 لڑائیاں ہوئی ہیں پانی پت کی. ٹھیک ہے. 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا. دوسرے علوم میں بھی مشغول و مصروف رہے. اور آپ کے جو شیخ تھے، جو مرشد تھے، مرزا مظہر جانے جانا، تو مرزا مظہر جانے جانا جن سے آپ نے کسب فیض حاصل کیا، کسب فیض کیا،
انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نے اس تفسیر کا نام تفسیر مظہری، اور یہ تفسیر عربی زبان کی 10 جلدوں میں ہے، عربی زبان میں 10 جلدوں میں ہے یہ تفسیر۔ یہ تفسیر احناف کی نمائندہ تفسیر ہے، کیونکہ فقہ حنفی سے آپ کا تعلق ہے، اور اسی طرح اس تفسیر میں صوفیانہ اسلوب بھی ہے، محدثانہ رنگ بھی اس تفسیر میں موجود ہے، فقہی تفسیر کا بھی اس میں طرز اور اسلوب موجود ہے۔ مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی انہیں بہقی دوراں کہا کرتے تھے کہ اس زمانے کے علامہ بہقی۔ فقہ اصول میں آپ اجتہاد کے مرتبے کو پہنچے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک عمدہ تفسیر ہے۔ وفات ان کی ہوئی رجب کے مہینے میں، یہ تقریباً کوئی یہاں پہ یہ مٹا ہوا ہے 1200 جی 1210 لکھا ہوا، 1210 1810 لکھا ہوا، 1810 عیسوی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہجری میں دیکھ رہا تھا 1810 ہے، ٹھیک ہے، عیسوی کے لحاظ سے۔ اگلی تفسیر ہے احکام القرآن، یہ امام جساس کی ہے، اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ علم تفسیر عہد بعہد، یہ ایک مختصر ہے تاریخ تفسیر کے حوالے سے، ایک اردو زبان میں ڈاکٹر محمد سعد صدیقی کی ہے۔ تفسیر الخطیب الشرینی، اس کا نام ہے السراج المنیر، یہ بھی ایک تفسیر ہے، تفسیر السراج المنیر کے نام سے، اور قاضی محمد بن محمد الشرینی المصری یہ اس کے مؤلف ہیں، صرف نام دکھلانا آپ کو مقصود ہے۔ بلغت الحیران فی ربط آیات الفرقان، رئیس المفسرین مولانا محمد حسین علی الوانی کی تفسیر ہے، یہ بھی مختصر ہے، ایک جلد میں ہے۔ علامہ الوانی کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہاں پاکستان میں دورہ تفسیر متعارف کروانے والے شخص ہیں۔ دورہ تفسیر جو مدارس میں رمضان اور شعبان کے مہینے میں عام طور پہ کرواتے ہیں، تو اس سے واقف اور اس کو لوگوں کے سامنے متعارف کروانے والے جو ہیں وہ مولانا حسین علی الوانی ہیں۔ جی وام بچروی بھی انہی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ میاں والی کے علاقے وام بچرا سے ان کا تعلق ہے۔ جی اگلی تفسیر جس کی یہاں پہ تصویر موجود ہے وہ ہے تفسیر القرآن، تیسیر القرآن۔ سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ پنجاب میں جو درس قرآن، جی تیسیر القرآن یہ اردو زبان میں ہے، یہ مولانا عبد الرحمن کیلانی کی تفسیر ہے، اور یہ جو تفسیر ہے اس میں ادب اور اسی طرح خوبصورت اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، برمحل مفہوم ادا کرنے والا اس کا ترجمہ ہے، غیر مبہم اور غیر واضح جو الفاظ ہیں ان کی جو ہے وضاحت کی گئی ہے۔ جی احکام القرآن امام جساس کی، اس کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ مواہب الرحمن، اردو زبان میں قرآن پاک کی یہ ضخیم ترین مستند تفسیر ہے، اور اردو زبان کی یہ سب سے بڑی تفسیر ہے۔ مواہب الرحمن یہ علامہ سید امیر علی ملیح آبادی کی ہے، یہ بھی حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے،
اور انہی کی وہ دوسری کتاب ہے جس کو روح اسلام کہا جاتا ہے۔ تو مواہب الرحمن کا جو اسلوب ہے، آپ اس کو اردو زبان میں تفسیر بالماسور کہہ سکتے ہیں۔ تفسیر احسن البیان، یہ جو تفسیر ہے احسن البیان، یہ حافظ صلاح الدین یوسف کی ہے اور مختصر تفسیر ہے۔ حضرت یہ پوچھنا تھا مواہب الرحمن کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ مواہب الرحمن کی 30 جلدیں ہیں، اور یہ جو احسن البیان ہے یہ بر صغیر کے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو تحفے کے طور پہ بھی دی جاتی۔ پوچھنا تھا یہ مواہب الرحمن، جی احسن البیان جو ہے یہ مختصر ہے، ایک ہی جلد ہے اس کی، اور یہ جو حاجی ہیں نا ان کو تحفے کے طور پہ یہ تفسیر دی جاتی ہے۔ اس کے جو بنیادی ماخذ ہیں جن کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، ان میں تفسیر فتح القدیر ہے، اور تفسیر ابن کثیر ہے، اور تفسیر ابن جریر طبری وغیرہ۔ بہرحال یہ ایک مختصر تفسیر ہے۔ اگلی تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اس کا ہم ذرا تبصرہ کرتے ہیں۔ الجامع لاحکام القرآن یہ فقہی تفسیر ہے، یہ عربی زبان میں ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ مالکی مذہب میں، مالکی فقہا میں جو فقہی تفسیر سمجھی جاتی ہے وہ یہی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ تو الجامع لاحکام القرآن یہ اس کا نام ہے۔ مفسر کا پورا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد، ابو عبداللہ محمد بن احمد یہ ان کا نام ہے۔ بہرحال ان کی جو بہت بڑی خوبی ہے، مالکی مسلک کے ہونے کے باوجود یہ تعصب سے پاک ہے۔ جیسے امام جساس جو تھے وہ دیگر ان کو رگڑا لگاتے تھے، یہ ایسے نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے معتزلہ، قدریہ، فلاسفہ ان کی تردید کی ہے، اور یہ تفسیر اسرائیلی روایات سے بھی تقریباً پاک تفسیر ہے، اور اس کی جو جلدیں ہیں وہ 12 ہیں، اس کی 12 جلدیں ہیں۔ علامہ قرطبی کی جو وفات ہے وہ 671 ہجری ہے، 671 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ قرطبی آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ قرطبہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ان کا تعلق بھی اندلس سے تھا۔ الجامع لاحکام القرآن فقہ مالکی کی فقہی کتاب ہے۔ تفسیر المنار، تفسیر المنار یہ تفسیر جو ہے محمد رشید رضا کی ہے، اس کا پورا نام ہے تفسیر القرآن الحکیم۔ تفسیر یہ 12 جلدوں پر مشتمل ہے۔ بعض آیات کی تفسیر دوسری آیات کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسی طرح اس میں اسرائیلی روایات نہیں ہیں۔ انہوں نے جادو کا انکار کیا ہے۔ بہرحال ان کا جو اسلوب ہے یہ تفسیر بالرائے مذموم ہے، کیونکہ جادو کا انکار ہے۔ حضرت آدم اور شیطان کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ یہ مجاز اور تشبیہ ہے، یعنی حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے وہ ایک
مجازی قصہ ہے، ایک تشبیہ ہے اچھے اور برے کے درمیان۔ ان کے جو استاد ہیں شیخ عبدو، شیخ عبدہ، یہ بھی انہی سے متاثر نظر آتے ہیں، اور انہوں نے سورۃ یوسف تک یہ تفسیر کی تھی، آیت نمبر 53 تک، سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 تک 12 جلدیں ہوئیں، اور یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تفسیر المنار جو ہے یہ بھی نصاب کا حصہ ہے۔ احکام القرآن ایک اور تفسیر ہے فقہی، اور اس تفسیر یہ بھی مالکی مسلک کی نمائندہ تفسیر ہے۔ ابن العربی جن کا سر مجیب ابھی بتلا رہے تھے، تو احکام القرآن یہ ابن العربی کی ہے، مالکی مسلک سے ان کا تعلق ہے۔ اس تفسیر کی جو ہے 2 جلدیں ہیں احکام القرآن کی۔ اس کی جو خصوصیات یا اس کا جو اسلوب ہے، تمام صورتوں میں سے یہ صرف آیات الاحکام کی تفسیر کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر آیت میں جو مسائل ہیں ان کا تعین کرتے ہیں۔ مثلا یہ بتلاتے ہیں کہ اس آیت میں اتنے مسائل ہیں، اس آیت میں اتنے مسائل ہیں، اور اسرائیلی روایات کو یہ بالکل ناپسند کرتے ہیں۔ ابن العربی کی اور کتابوں میں سے العواصم من القواسم ہے، العواصم من القواسم یہ ان کی ہے۔ المحصول فی اصول الفقہ یہ بھی ان کی ہے، اور اسی طرح الناسخ والمنسوخ یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ کتاب المسالک، کتاب المسالک انہوں نے لکھی ہے، اور کتاب المسالک موطا امام مالک کی شرح ہے۔ ابن العربی کی پیدائش 668 ہجری ہے، ان کی پیدائش جو ہے نا 668 ہجری ہے، جبکہ وفات یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 543 ہجری 543 ہجری یہ ان کی وفات ہے۔ التفسیرات الاحمدیہ، بس کچھ دیر، التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ یہ بر صغیر کی پہلی فقہی تفسیر ہے۔ التفسیرات الاحمدیہ بر صغیر کی پہلی فقہی تفسیر ہے، اور یہ احناف کی نمائندہ تفسیر ہے، کیونکہ ملا جیون اس کے جو مفسر ہیں وہ حنفی تھے، اور اورنگزیب عالمگیر جو مغلوں کا بادشاہ تھا اس کے استاد بھی تھے، نور الانوار جنہوں نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے 500 کے قریب آیات احکام کی تفسیر کی ہے۔ یہ کتاب جو ہے 1 جلد میں موجود ہے، اور اپنی کتاب نور الانوار میں بار بار انہوں نے اس کتاب کے حوالے دیے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو وضاحت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ التفسیرات الاحمدیہ کو دیکھیں۔ کتاب مفردات القرآن، یہ تفسیرات الاحمدیہ یہ مکمل تفسیر نہیں ہے نا، یہ صرف احکامات والی آیات ہیں؟ جی احکامات والی آیات کی ہی تفسیر ہے۔ یہ مفردات القرآن یہ کتاب ہے، یہ تفسیر اس کی ہے حمید الدین الفراہی کی ہے، حمید الفراہی کی۔ مفردات القرآن بھی ہے، اسی طرح اسالیب القرآن بھی ہے، اور بھی ان کی کچھ کتابیں ہیں۔ موضح القرآن یہ ترجمہ ہے شاہ عبد القادر دہلوی کا، اور اس کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بر صغیر میں اردو زبان میں ابتدائی با محاورہ ترجمہ ہے۔ موضح قرآن جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ یہی ہے، اور آپ کے بھائی شاہ رفیع الدین نے جو ترجمہ کیا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟
लफ्जी तर्जमा, साहब इसका नाम तो नहीं जिक्र किया गया। लफ्जी तर्जमा, आपके भाई ने जो तर्जमा किया वो लफ्जी है जी। एक मिनट बस। तर्जमानुल कुरान ये भी एक तफसीर है, और तर्जमानुल कुरान तफसीर के जो मुफस्सिर हैं वो इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तर्जमानुल कुरान के नाम से ये तफसीर लिखी है, और ये तफसीर जो है 2 जिल्दों में है, मुकम्मल नहीं है, पहले आप फौत हो गए थे। तफसीरुल मरागी अहमद मुस्तफ़ा अल मरागी की तफसीर है, और इस तफसीर को जो है ना अद-दुरूसुद्दीनिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये तफसीर आपके दरअसल कुछ लेक्चर थे, कुछ असबाक थे जो आपने मुख्तलिफ औकात में दिए, फिर उन्हीं को जमा किया गया और उसका नाम रख दिया गया तफसीरुल मरागी। ठीक है भाई। अहमद मुस्तफ़ा अल मरागी की तफसीर है। तफसीर अजीज़ी, या इसका दूसरा नाम जो है फ़तहुल अज़ीज़ है। शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी सिराजुल हिंद आपको कहा जाता है, तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। आपने ये तफसीर लिखी है, लेकिन जंग आज़ादी की वजह से ये तफसीर का अक्सर हिस्सा ज़ाय हो चुका है। अब इस तफसीर का कुछ इब्तदाई हिस्सा है सूरतुल बकरा तक, जबकि बाकी जो है आखिरी 2 पारे जो हैं वो भी इस तफसीर के मौजूद हैं, तफसीर अजीज़ी के। जी सकालत है। इसके बाद अगली जो तफसीर है उसका नाम है फ़तहुल मन्नान, फ़तहुल बयान फ़ी मक़ासिदिल कुरान। यहाँ से जो है इंशाअल्लाह हम कल करेंगे, 1 घंटा हो चुका है।